جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں نا، جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا. ان کو ہر بزرگ کے، ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق. مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا، اس نے کہا مجھے خواب آیا اس مرید نے کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا. تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر. جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی، ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق. یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں. یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی. اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی، ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا، کبھی بھی شبہ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے. اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں، صحابہ کو بھی آئے ہیں، ان کی بھی تعویل کی گئی ہے، ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو. خوابوں کی دنیا الگ ہے، جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے. لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو، وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی. اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، تو پھر وہ کہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے. کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج. پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے. تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ. تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کوئی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت تو بھائی خواب ہے، خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے، بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے، اولیاء کی گستاخ، علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے، خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے، اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں. اور اگر نیند سے بیدار ہوتے ہی کسی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے، وہ بھی اس خواب کے اثرات کی وجہ سے، اس پہ بھی شریعت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ختم نبوت پہ جتنا علماء دیوبند نے کام کیا تمہارے باپ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تمہارے تصور نہیں کر سکتے جتنا. یہ تو تھے ہی نہیں یہ لوگ جو اب علماء دیوبند پہ اعتراضات کر رہے ہیں. یہ تو اس دور میں سو رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری قربانیاں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان علماء نے دی. آج انہی پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. چند ٹچے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ آ کے اور ان کا کام سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح حدیث پہ بھی لوگ طنز کرتے ہیں. حضرت عمر کے اس عمل پہ جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ طنز کرے گا کہ دیکھو ابو ہریرہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ نبی کا. اور حضرت عمر بجائے اس کو لینے کے کیا کر رہے ہیں؟ دھکا. ہم تو کیونکہ حضرت عمر سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں ہیں. کسی کے بھی بات کو لینے کے لیے، اس کا مطلب لینے کے لیے اس کی لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہی کام کوئی منافق کرتا جس کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی ہوتی، ہم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ منافق کو حدیث سے نفرت تھی اس لیے کیا ہے. لیکن عمر یہی کام کرے گا تو ہم کہیں گے غیرت اور حمیت، یہ نبی سے محبت کی وجہ سے کیا ہے. تو کسی کے بات کے دو مطلب نکلتے ہو نا تو اس کی لائف کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کیا کرتا رہا ہے. توحید کا دفاع کرتا رہا ہے تو اس کی بات کو شرک پہ محمول
نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب تمہارے اکابر یہ کام کریں تو اس کی صحیح تعویل کرتے ہو, دوسرا کرے تو غلط. بھائی دوسرا شرک کو پروموٹ کر رہا ہے ساری زندگی, ہم جب اس کی بات کی تعویل کرتے ہیں وہ خود اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا مطلب ہی نہیں ہے یہ وہ راضی نہیں ہے اس پہ. تو تعویل ایسے شخص کی بات کی جائے گی کہ جس کی تعویل پر ہمارے پاس اس کی لائف میں ثبوت ہو. بہشتی زیور میں آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا شرف علی تھانوی نے جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں, عقیدہ توحید کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے, وہ عقیدے میں اہل سنت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. سیم وہی ہے جو عربوں کا عقیدہ ہے, سیم وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے, سیم وہی ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے, جو عقائد انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں. اور وہ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں حنفی ہوتے ہیں پڑھائی جاتی ہے وہ. لیکن عبارتوں سے نکالنا, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب, انہوں نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب. یہ خوب سمجھ لیں, جب دماغ میں بھوسا ہوتا ہے تو آدمی کو ہر جگہ کیا نظر آتا ہے؟ بھوسا نظر آتا ہے.